تو دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، آج ہم جس بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں وہ سرکار ختمی مرتبت کی ذات والا صفات ہے۔ آئیے حضرات گرامی، میں بڑے خلوص کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آغائے مہدی مہدوی پور رہبر معظم کے ہندوستان میں نمائندے ہیں، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین وعلی صحبہ المنتجبین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ میں سب سے پہلے اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ عظیم الشان اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور ہفتہ وحدت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کروں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم کارناموں میں سے ایک 12 سے 17 ربیع الاول کے ایام کو ہفتہ وحدت کا نام دینا ہے۔ ان ایام میں مختلف سیمینار، کانفرنس، علمی نشست اور ایسے اقدامات انجام دینے چاہیے جن سے مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی مضبوط ہو۔ اسی طرح ان ایام میں ان اسباب و عوامل کا تذکرہ ہونا چاہیے جن سے وحدت وجود میں آتی ہے، اور ان اسباب و عوامل کی بھی یاد دہانی کی جانی چاہیے جو اختلاف کا باعث ہیں اور ان سے تفرقہ پھیلتا ہے۔ عالم اسلام میں اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ مسلمانوں کے درمیان یکجہتی اور ان کا متحد رہنا ہے، اس لیے کہ اس اتحاد اور یکجہتی کے باعث پوری دنیا میں اسلامی ممالک اور خود مسلمان عزیز اور قدرت مند ہوں گے۔ اسی طرح اختلاف اور تفرقہ ذلت و رسوائی، کمزوری اور فتنہ و فساد کا باعث ہوگا، اس لیے کہ مسلمانوں کی لڑائی اور تفرقے سے اگر کسی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اسی لیے وہ مسلمانوں کو لڑانے اور ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے بے شمار مال و دولت خرچ کرتے ہیں۔ اس کی مثال ماضی کی تاریخ ہے۔ جب دنیا میں برطانیہ کا بول بالا تھا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے بہت سازشیں رچیں اور مکر و فریب کیے، بڑی بڑی نشستیں برگزار کرتے اور اس میں ایسی سازشوں کی کھوج کرتے جن سے مسلمانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اختلاف پیدا کیا جا سکے، ان کے درمیان نت نئے مذاہب پیدا کیے جا سکیں، ان کے درمیان بدگمانی کیوں کر پھیلائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اسلامی افکار میں رخنہ اندازی کی انتھک کوششیں کی۔ اسی دور میں وہابیت اور بابیت جیسے گمراہ فرقے وجود میں آئے تاکہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ آج اگر ہم اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے درمیان تکفیر، انتہا پسندی اور شدت پسندی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ صرف مسلمانوں کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے اس امر کے لیے شدت پسند جماعتوں کو وجود بخشا تاکہ کسی بھی حال میں مسلمان متحد نہ ہو سکیں اور آپس میں جھگڑتے رہیں۔ حقیقت میں وحدت اور یکجہتی کا سب سے بڑا دشمن اور مانع انتہا پسندی، شدت پسندی اور تکفیر ہے، جو ہر حال میں اتحاد اور یکجہتی کے اصلی دشمن ہیں، جبکہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں تمام مسلمان شیعہ، سنی اور دیگر اسلامی فرقے، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، بلکہ خود شیعوں سے منسوب دیگر فرقے یا اہل سنت حضرات سے منسوب دیگر فرقے ہمیشہ مل جل کر رہتے تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ دیگر غیر مسلمان فرقے
جیسے کہ ہندو، سکھ، جین، عیسائی ہمیشہ خوشگوار زندگی جیتے تھے اور ان کے درمیان بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ کثرت پسندی اور شدت پسندی کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے دشمنی، نفرت اور فتنہ و فساد پھیلتا ہے۔ اسی لیے مراجع اعظام اور اہل سنت و شیعہ کے عظیم علماء کرام کے نزدیک اتحاد اور یکجہتی ناگزیر امر ہے، بلکہ اس کی حفاظت کرنا شرعی فریضہ ہے۔ اس حکم کی بنیاد قرآن مجید ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس آیت میں بخوبی اختلاف اور فتنہ و فساد کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح کی بنیاد فقہ و روایت، سیاست اور مسلمانوں کی مصلحت اندیشی پر استوار ہے۔ کسی فن اور تکنیک کا یہ نام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ میں ایک حکمت عملی ہے، ایک مقصد ہے۔ تکنیک اور حکمت عملی کے درمیان فرق یہ ہے کہ تکنیک ہمیشہ موقع و محل اور حالات کے مد نظر بدلتی رہتی ہے، لیکن کبھی بھی حکمت عملی کو بدلا نہیں جا سکتا۔ دین اسلام میں ایک ثابت اور مستقل حکمت عملی ہے جسے یکجہتی اور اتحاد کہا جاتا ہے۔ اسلام نے اگر مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ نماز جماعت ادا کی جائے تاکہ اس کے ذریعے یکجہتی اور اتحاد زیادہ سے زیادہ وجود میں آ سکے، اسی طرح حج کا فریضہ بھی اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کی مختلف اقوام کے درمیان اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو سکے۔ خود نماز جمعہ بھی پورے ہفتے میں ایک بار اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد وجود میں آ سکے۔ اسی لیے جب پیغمبر اکرم پہلی مرتبہ مکے سے مدینہ ہجرت فرماتے ہیں تو وہاں سب سے پہلا اقدام مسلمانوں کے درمیان عقد اخوت قائم کرنا تھا۔ مہاجرین اور انصار میں سے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ روایتوں اور مورخین کے بقول اس وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، پس اس حکم کے مد نظر میں کس کو اپنا بھائی بناؤں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، یا علی تم میرے بھائی ہو، میرے وصی ہو۔ اس طرح مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بھائی چارگی کا اعلان ہوا اور وہ دونوں حضرات ایک دوسرے کے بھائی بنے۔ یہ سارے اقدامات اتحاد اور یکجہتی کے لیے ہیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتحاد مذہب کو بدل دینے کا نام نہیں ہے، یعنی شیعہ سنی بن جائے یا سنی شیعہ بن جائے، مسلمان غیر مسلمان بن جائے یا غیر مسلمان مسلمان بن جائے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اتحاد کا مطلب مذہب بدل لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب اپنی جگہ باقی رہے اور اس کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کریں، متحد رہیں، ایک ساتھ رہ کر خوشگوار زندگی گزاریں، اپنے مشترکہ دشمن کو یاد رکھیں اور ہر اس چیز سے دوری اختیار کریں جس سے فتنہ و فساد پھیلتا ہے اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اتحاد اسلامی اخوت کا نام ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو آپس میں بھائی سمجھیں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں انہیں اپنے خاندان کا فرد سمجھیں، ایک پرچم کو ماننے والا سمجھیں، ایک ہی کشتی میں سوار سمجھیں، ایک ہی خیمے میں اکٹھا سمجھیں، ہر حال میں اور ہر جگہ متحد رہیں، اور یہ بات گوش گزار کر لیں کہ ان کے اختلاف سے اسلام کے دشمنوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران میں آبادی 8.5 کروڑ ہے، جن میں 80 لاکھ سنی مسلمان ہیں، جن کی پورے ایران میں 16,000 مسجدیں آباد ہیں۔
شیعوں کے ساتھ ان کی زندگی نہایت پرلطف اور خوشگوار ہے۔ پارلیمنٹ میں شیعہ اور سنی دونوں رکن ہیں۔ اسی طرح ماہرین کی کونسل میں شیعوں کے ساتھ ساتھ سنی بھی اپنی آبادی کے مطابق ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں، زرتشتیوں اور یہودیوں کے نمائندے قانون ساز اسمبلی میں موجود ہیں، بلکہ ایران کے قانون نے مذاہب کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کو تسلیم کیا ہے۔ اور یہ بات باعث فخر ہے کہ ہندوستان کی پوری تاریخ میں مسلمان دیگر مذاہب کے ماننے والوں یعنی ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں اور جین اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ صلح پسند اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے اس ہمدلی، ہمبستگی اور یکجہتی کی حفاظت کرنی ہوگی، اس کی قدر کو سمجھنا ہوگا اور ان تمام موانع اور رکاوٹوں کا پتہ لگانا ہوگا اور ان سے ہوشیار رہنا ہوگا جو امت اسلامیہ کے درمیان فتنہ و فساد کا باعث ہے۔ انہیں جڑ سے ختم کرنا ہوگا۔ علماء اور دانشور حضرات، اسی طرح ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت اسلامیہ کے درمیان یکجہتی کی حفاظت اور اس کے فروغ کے لیے بھرپور کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ اگرچہ یہ بات مسلم ہے کہ امت اسلامیہ کے درمیان یکجہتی کی حفاظت کرنا بہت دشوار امر ہے، اسی لیے اس کے آثار و نتائج بھی نہایت گراں قدر اور عظیم ہیں۔ ابھی تک اسلامی جمہوریہ ایران اس تحریک کا علم بردار رہا ہے، اسی لیے سال میں ایک مرتبہ عالمی پیمانے پر اتحاد کے موضوع پر عالمی کانفرنس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سال بھی یہ کانفرنس کورونا وبا کی وجہ سے ویبنار کی شکل میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ تقریب بین المذاہب کے عالمی ادارے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں، جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک یادگار ہے۔ اسی طرح اس کمیٹی کے سربراہوں کی قدردانی بھی ضروری ہے جو اب نہیں رہے، اور وہ بھی جو ہم وقت اس کی خدمت گزاری کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان یکجہتی قائم کرنے کے لیے تاثیر گزار اور اہم اقدامات انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح میں ہندوستان کے علماء اور دانشور حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو صدق دل سے ادیان و مکاتب کے درمیان یکجہتی، ہمدلی اور اتحاد قائم کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، جو اپنے آپ میں واقعاً بہت اہم، گراں قدر اور گراں بہا ہے، جس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔